السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اللہ رؤوف بالعباد۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی توفیق ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی معلوم کرنا یہاں جمع ہوئے ہم تمام کا نیک اور عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ جو کچھ سنتے ہیں اچھی باتوں کو زندگی سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے راستے اللہ ہم سبوں کے حق میں آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے، امن کے فیصلے فرمائے۔ صحت و عافیت سے اللہ ہم سب کو نوازے۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا اور ہر آفت سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے بئر معونہ کا واقعہ جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آیا، اس واقعے کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ رجیع کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک سیکریٹ مشن پر اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بھیجا تھا تاکہ مکے کے آس پاس کے قبیلے والوں کی خبر معلوم کر کے آئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں مکے کے آس پاس کے قبیلے والے کیا سوچ رکھتے ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو مقرر فرمایا۔ دشمنان اسلام کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بری طرح سے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جسے علماء نے بئر معونہ کا نام دیا ہے۔ بئر کے معنی عربی زبان میں کنویں کے آتے ہیں، اور معونہ ایک مقام کا نام ہے۔ معونہ ایک مقام کا نام ہے جو مکے کے قریب ایک پتھریلی وادی کے درمیان ایک کنواں موجود تھا۔ وہ کنواں عرب دنیا میں بہت مشہور اور معروف تھا۔ اس کنویں کو معونہ کہا جاتا ہے۔ بعض کنویں کے نام ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے یہ کنواں بھی تاریخی ناحیے سے بہت مشہور ہے، کیونکہ اسی کنواں کے پاس یہ بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے۔ اسی کنویں کے پاس مشرکین کی غداری ظاہر ہوتی ہے، اور اسی کنویں کے پاس اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے 70 پاک باز قرہ صحابہ اس مقام پر شہید کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے اس کنواں کو اور اس کی تاریخ کو یاد رکھا، اور کنویں کا نام ہے معونہ، میم عین واو نون تا، معونہ۔ اور عربی زبان میں کنواں بئر کہتے ہیں، تو بئر معونہ کا مطلب معونہ نامی کنویں کے پاس یہ واقعہ رونما ہوا، اسی لیے اسے بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس کے 2 ریزن بتائے تھے۔ پہلا ریزن کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیوں منتخب سلیکٹڈ 70 صحابہ کو جو قرآن مجید پڑھنے میں بڑے ماہر تھے، اور ان صحابہ کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے اور انہیں فروخت کرتے، اور ان سے جو پیسے آتے وہ اصحاب صفہ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ صفہ جو اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا مسجد نبوی میں، جو مدرسہ آپ نے قائم فرمایا تھا، مسجد نبوی سے لگ کر جو چبوتری تھی، اس چبوتری پر آپ نے اس مدرسے کو قائم فرمایا تھا۔ وہاں پر پڑھنے والے طلبہ اصحاب صفہ سے معروف اور مشہور ہیں، تو ان پر یہ قرہ صحابہ خرچ کرتے تھے، اور رات میں قیام کرتے تھے، تہجد کی پابندی کرتے تھے، اور دن میں لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچ کر اس کی آمدنی کو
اہل صفہ پر، اصحاب صفہ پر خرچ کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ عظیم صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب، بعض لوگ آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیے گا تاکہ اپنے قبیلے میں ہم ان کو لے جائیں، وہاں دعوت کا کام کر سکیں، دین کو سمجھانے کا کام کر سکیں، اللہ کی طرف بلانے کا کام کر سکیں۔ تو گویا کہ تعلیم و دعوت کی غرض سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا چند صحابہ کو بھیجیے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی جس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض احباب جیسا کہ بعض قبیلے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ دشمن کے خلاف آپ ہمیں ایک ٹیم دیجئے گا تاکہ اس جماعت کو ہم رکھیں، اگر دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہیں یا دشمن ہمیں مٹانا چاہیں، آپ کے ساتھی ہمارا جو ہے تعاون کریں، آپ کے ساتھی ہماری مدد کریں۔ یا تو آپ نے تعاون کی غرض سے بھیجا یا تعلیم کی غرض سے بھیجا، الغرض آپ نے 70 سلیکٹڈ صحابہ کو ان احباب کے حوالے کیا اور یہ لے جاتے ہیں۔ اور جب بنو عامر کے قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں، جو معونہ کے کنویں کے پاس یہ قبیلہ آباد تھا، وہاں واقعہ یہ ہوتا ہے، بنو عامر جو عامر بن طفیل اللہ کا دشمن، یہ قبیلہ وہاں آباد تھا۔ تو بنو عامر کے قبیلے والوں سے ان لوگوں کو کیوں مدینہ سے لایا گیا، یہ ریزن بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ میں سے ایک صحابی کے پاس آپ نے خط دیا تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف سے وہ خط تھا، وہاں مختلف قبیلے والوں کے نام، ہم انہیں دین سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور ہمارا جو ہے ٹارگٹ نہیں، تم پر حملہ کرنے، تم سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے، تمہیں مٹانا، یہ ہمارا مقصد نہیں، ہم نے ان لوگوں کو بھیجا ہے صرف دین سکھانے کے لیے، اگر کوئی حملہ کرے تو بس بچاؤ کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ اس خط میں کچھ باتیں تھیں، اور ہوا کیا، جیسے دشمن کے قبیلے میں لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ جو ام سلیم کے بڑے عظیم بھائی تھے، اور ام سلیم تو آپ جانتے ہیں کون ہے ام سلیم، بتا سکتے ہیں بچوں میں سے یا خواتین میں سے بھی؟ ام سلیم کون ہے؟ جلد، بہت پہلے بتایا ہم نے، ابھی نے قریب میں نے، بہت پہلے، بڑی عظیم خاتون ہیں آپ، اور ہر خاتون کو چاہیے ام سلیم کی سیرت پڑھیں، بڑی عظیم سیرت ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کی۔ خیر، ابھی چھٹی آئی نہیں، شاید کچھ لکھ رہے ہیں، جو پہلی چھٹی آئے گی انشاءاللہ وہ انعام کے مستحق۔ لائیے بیٹے، ام سلیم رضی اللہ عنہا، احسنت۔ ام یسریٰ نے لکھا ہے کہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ نام لکھا ہے، یعنی ابو طلحہ الانصاری کی بیوی ہیں۔ حقیقت میں ام سلیم کے دو شوہر ہیں، سنیے گا غور سے۔ ام سلیم یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، یہ انس رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی 10 سال آپ نے خدمت کی، جب پیدا ہوئے نا اور جب ہوش سنبھالا نا، اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ 10 سال رہے آپ، اور ماں ام سلیم نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا اپنے بیٹے کو، اور بڑی عظیم اور نیک پاک باز خاتون تھی ام سلیم، اور ام سلیم کے پہلے شوہر تھے مالک ابن النضر، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے مالک ابن النضر کے بعد جب آپ عدت مکمل کرتی ہیں، ابو طلحہ الانصاری جو ابھی کافر ہوتے ہیں، یہ غور سے سنیے واقعہ، ابو طلحہ نے ام سلیم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ام سلیم کی نیک نامی اور آپ کی دیانت داری، پرہیزگاری
عفت و پاک دامنی عرب قوم میں بہت معروف تھی اور بڑی سمجھدار خاتون تھی ام سلیم. اور جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا ابو طلحہ الانصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا. کیا کہا جانتے ہیں؟ ابو طلحہ ابھی کافر تھے، حالت کفر میں تھے، اور ام سلیم مسلمان تھیں، لیکن بھیجا کفر کا نکاح کا پیغام بھیجا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا سونے کے الحروف سے لکھے جانے کے قابل ہے دوستو. یہ کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یا ابا طلحہ ما مثلک یرد ولکنک امرؤ کافر وانا مسلمہ. کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اے ابو طلحہ آپ جیسے انسان کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، آپ جیسے انسان کو انکار نہیں کیا جاتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں اور میں آپ کے لیے حلال نہیں. اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، لیکن آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا اسلام قبول کرنا وہی میرے لیے مہر ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیا کہا؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اے ابو طلحہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے مہر ہے، آپ کو کوئی اور مہر دینے کی ضرورت نہیں، بس آپ اسلام قبول کر لیجئے گا. کیا دعوتی ذہن، کیا دعوتی سوچ تھی دوستو، کیا دینداری تھی، کیا للہیت تھی، کیا پرہیزگاری تھی ان صحابیات رضی اللہ عنہن میں. دنیاوی معاملہ بھی انہوں نے اخروی ناحیے سے حل کرنے کی کوشش کی. ابو طلحہ بڑے نیک اور مالدار انسان تھے، ہے کہ نہیں؟ مدینے کے مالدار احباب میں ابو طلحہ کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ان کے مال اور دولت پہ نظر نہیں ڈالی، ان کے ایمان، ان کے دل کو بدلنا چاہا اور ان کے دل کو ایمان سے آباد کرنا چاہا. یہ ام سلیم کا بڑا عظیم کردار ہے. اور ام سلیم بھی وہ نیک خاتون تھی. ابو طلحہ کے دل میں وہ بات گھر کر گئی، ابو طلحہ کے دل میں وہ بات اثر کر گئی، اور ام سلیم کی بات کو ابو طلحہ قبول کرتے ہیں اور اپنی بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں اور توحید پرست بن جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں صرف ام سلیم کی ایک دعوت پر. اور اس کے بعد ابو طلحہ ام سلیم سے نکاح کرتے ہیں اور ان سے 2 بیٹے ہوتے ہیں. اور انس بن مالک یہ ام سلیم کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں. انس بن مالک جو شوہر کا نام مالک ابن النضر تھا. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو انہی ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، بنو عامر کے قبیلے میں 70 صحابہ ہیں اور وہاں آس پاس کے قبیلے والے بھی موجود ہیں. بنو عامر نے روک لیا اور سردار اور ان کا کمانڈر تھا عامر بن طفیل. تو کہا، اشارہ کیا کہ آپ جائیں. حرام رضی اللہ عنہ سے کہا، جو لے کر آئے تھے مدینے سے ان صحابہ کو، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور خط عامر بن طفیل کے حوالے کر دیں، اور جب خط کو وہ پڑھیں گے تو تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے. ہوا کیا؟ جب حرام بن ملحان وہ خط لے کر پہنچے، ابھی اس بندے نے، اللہ کے اس دشمن نے خط کو پڑھا نہیں. جیسے ہی حرام بن ملحان خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے، عامر بن طفیل نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس طرح سے آنکھوں سے اشارہ کیا، دیکھ لو. فوری طور پر نیزہ لے کر آیا اور اس بندے نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر وار کیا نیزے سے، اور وہ نیزہ جو ہے آپ کے سینے کے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ نکلنے لگا. اور ادھر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے خون کو لے کر چہرہ اور سر پہ ملنے لگے آپ، اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم،
آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا کہہ کر وہیں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور محدثین نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے محدثین نے کہا کہ حرام بن ملحان نے خون کے بعض قطرات اپنے چہرے اور اپنے سر پر آپ نے ملنے کی کوشش کی تاکہ کل اللہ کے دربار میں میدان محشر میں جب جمع ہو تو اسی حالت میں آپ جو ہے حاضر ہوں اور جسم کا حصہ اور اس کا بڑا حصہ خون سے لت پت ہو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ان کا جسم گواہی دے، اے اللہ یہ خون سے لت پت جسم تیری راہ میں اس نے شہادت پائی ہے۔ یہ گواہی دینے کے لیے انہوں نے وہ خون کا حصہ جو ہے اپنے چہرے اور اپنے جو ہے سر پر آپ نے ملنے کی کوشش کی۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنے آئے تھے؟ 70، 60 پر 9 باقی ہیں۔ یہاں بڑا گھناؤنی واقعہ پیش آتا ہے دوستو، وہ کیا ہے؟ فوری طور پر عامر بن طفیل نے بنو عامر اپنے قبیلے والوں کو اس نے اشارہ کیا جس کے افراد انہیں لے کر آئے تھے، کہا کہ سب کو ختم کر دو۔ بنو عامر کی ہمت نہ ہو پائی، اور ہمت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں ایک بندہ تھا جو اللہ کے نبی کے پاس اسلام قبول نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے نیزوں سے کھیلنے والا وہ بندہ جنہیں اہل علم نے ملاعب الاسنہ کہا، اور ان کا نام میں آخر میں پوچھوں گا، ملاعب الاسنہ جو نیزوں سے کھیلنے والا بندہ تھا، چونکہ اس نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی نقصان جو ہے ہونے نہیں دوں گا، اور اس کا ایک مقام تھا بنو عامر میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی جرت نہیں کرنا، اور عربوں کے پاس وعدہ وفائی کی تھوڑی بہت قدر تھی۔ وہ ملاعب الاسنہ نے اشارہ کیا کہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اور یہاں بہت بڑی غلطی چند قبیلے والوں سے ہوتی ہے۔ اور جب عامر بن طفیل نے دیکھا کہ بنو عامر کے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس نے دیگر قبیلے والے، وہاں رعیل تھے، زکوان تھے، عیسیہ تھے، بنو لحیان تھے، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے آپ سے کہا تھا دین سکھانے کے لیے آپ بھیجیے، اور وہاں وہ قبیلے والے بھی موجود تھے۔ عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ آگے بڑھ سکتے ہو؟ کیا تم لوگ ان کا کام تمام کر سکتے ہو؟ سبوں نے حامی بھری اور کہا کہ اے عامر، ہم تیار ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ یہ بے وفا نکلے، انہوں نے بڑی بدعہدی کی، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے اللہ کے نبی سے آپ کے پاک باز ساتھیوں کو طلب کیا دین سیکھنے کی غرض سے، اور جب وہاں بنو عامر میں پہنچے، عامر بن طفیل کے اشارے سے خود بنو عامر نے قدم پیچھے ہٹایا تو یہ سارے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں انہیں مٹانے کے لیے۔ حقیقت میں یہ رعیل، یہ زکوان، یہ عیسیہ، یہ بنو لحیان، ان کے دلوں میں بڑی عداوت و دشمنی تھی اسلام کے خلاف۔ اور ہوا کیا دوستو؟ لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ سارے قبیلے والے ایک ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑے، ایک ایک صحابی شہید ہوتے گئے، شہادت کی راہ اختیار کرتے گئے۔ یہاں 3 صحابہ کے نام ذہن میں رکھیں۔ یہ 3 صحابہ، یہ بعد میں جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے۔ 3 صحابہ بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے کعب بن زید، پہلے صحابی کعب بن زید رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی عقبہ بن عامر، اور تیسرے صحابی عمر بن امیہ۔ کعب بن زید، عقبہ بن عامر اور عمر بن امیہ۔ اب تینوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے عقبہ بن عامر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر عامر بن طفیل نے ان پہ وار کیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ تو عقبہ بن عامر کی ان 3 بچنے والے صحابہ میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور کعب بن زید دشمنوں کی زد میں آتے ہیں اور دشمن خوب پٹائی کرتے، کافی زخمی ہو گئے کعب بن زید، لیکن بچ کر نکل گئے۔
اور کب انتقال، کب شہید ہوتے ہیں؟ میدان خندق میں شہید ہوتے ہیں یہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت کعب بن زید کی وفات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 میں سے عقبہ بن عامر وہی جو ہے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور دوسرے کعب بن زید۔ لیکن روایت لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے اس کی وضاحت نہ کی کہ آخر کار کعب بن زید مدینہ کیسے پہنچے۔ عمر بن امیہ کے بارے میں تو آتا ہے، لیکن کعب بن زید، پہلی بات یہ ہے کہ کیسے بچ نکلے، کیسے بچ نکلے، کون سا راستہ اختیار کیا، اللہ کے نبی کے پاس کب پہنچے، اس سلسلے میں کہیں کوئی روایت ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ بس تاریخی ناحیے سے یہ بات ثابت ہے کہ کعب بن زید بچ کر نکل گئے، اور کب پہنچے اس کی کوئی صراحت نہیں، جبکہ عمر بن امیہ کی صراحت ہے، وہ کب پہنچتے ہیں، کیا ماجرا ہوتا ہے، ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ کعب بن زید بچ تو گئے، آپ کی شہادت ان 70 صحابہ کے ساتھ نہ ہو پائی، لیکن بعد میں خندق کے موقع پر ان کا ذکر ملتا ہے کہ کعب بن زید میدان خندق میں اور اس کے آس پاس میں جو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اب رہے ایک عمر بن امیہ۔ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، کہا کہ ان میں سے 3 بچ نکلے، عقبہ بن عامر پھر وہیں مارے گئے، وہیں آپ کی شہادت ہوئی، کعب بن زید تو بچ نکلے، اور عمر بن امیہ کا معاملہ دیکھو۔ پہلے عمر بن امیہ کو عامر بن طفیل نے گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمر بن امیہ کا عامر بن طفیل سے ایک تعلق تھا۔ وہ تعلق کیا ہے کہ عامر بن طفیل کی والدہ نے اپنے بیٹے عامر بن طفیل کو نصیحت کی عمر بن امیہ کے سلسلے میں کہ مستقبل میں اگر تمہیں ان پر احسان کرنا ہے تو کسی طرح تم ان پر احسان کرو۔ کوئی مسئلہ تھا عمر بن امیہ کا عامر بن طفیل کی والدہ کے ساتھ، وہ خوش ہو کر عامر بن طفیل کی والدہ نے کہا اپنے بیٹے سے، مستقبل میں اگر تمہیں کچھ عمر بن امیہ کے ساتھ احسان کی ضرورت پڑے، میں نے یہ نظر مانگی ہے، میں ان پہ ضرور احسان کروں گی، اگر میں نہ رہوں تم ضرور احسان کرنا۔ اب عامر بن طفیل کی والدہ تو نہیں رہی، اور عمر بن امیہ کو گرفتار تو کر لیا، لیکن ماں کی وہ نظر یاد آ گئی، ماں کی وہ بات یاد آ گئی۔ عمر بن امیہ کے سلسلے میں قید کیا عامر بن طفیل نے، جو بنو عامر کا بڑا سردار اور دشمن تھا اسلام کا، لیکن ماں کی نظر کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ کبھی میں آپ سے سوال کروں کہ وہ کون ہے جو اپنی ماں کی نظر کی وجہ سے ایک مسلمان قیدی کو آزاد کر دیا؟ یہ عامر بن طفیل ہے۔ عامر بن طفیل نے اپنی ماں کی نظر کی وجہ سے کس صحابی کو آزاد کیا؟ عمر بن امیہ کو آزاد کیا۔ عمر بن امیہ الزمری، ضاد میم را یا، عمر بن امیہ الزمری۔ سنیے تو کیا ہے معاملہ؟ گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد آزاد بھی کر دیا کہ چاہا کہ چلو یہاں سے، تم میرے قریب نہ رہو ورنہ پھر میرے ارادے بدل جائیں گے۔ نکل گئے وہاں سے، اور عمر بن امیہ ان کے نگاہوں کے سامنے وہ سارا خوفناک اور دردناک منظر تھا۔ آپ کے ساتھی آپ کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے، اور کس قدر بے دردی سے دشمنان اسلام، یہ رعل، یہ زکوان، یہ بنو لحیان، یہ عیسیہ، ان قبیلے والوں نے آپ کے ساتھیوں کو کس قدر دردناک اور المناک طریقے سے مارا، وہ پورا منظر آپ کے دھیان میں دوڑ رہا تھا۔ تو فطری بات ہے نا، زندگی میں کوئی ایک اہم معاملہ پیش آتا، وہاں سے نکل کے جاتے آپ، راستے میں کیا خیالات آتے آپ کو؟ وہی پورا برا منظر رہتا ہے نا، وہی بھیانک منظر رہتا ہے نا۔ اچانک اللہ حفاظت کرے کوئی بڑے حادثے سے آپ بچ گئے، وہاں سے نکل کے جاتے ہیں آپ، وہ پوری جو ہے یعنی ہیبت آپ کے دل میں رہتی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنی لاشیں دیکھیں، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے خون کے فوارے دیکھے۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ وہی ذہن لے کر مدینے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، معونہ سے نکلے اور مدینے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اور یہاں ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک قبیلے پر سے آپ کا گزر ہوتا۔ کس کا؟ جی عمر بن سفیان نہیں،
آپ لوگ نہیں سن رہے، آپ کا دماغ بھی یہاں نہیں ہے، آپ بھی کہیں میدان میں، کہیں جو ہے گھروں میں، کہیں جو ہے کھو رہے ہیں۔ ابھی کہا نا ایک صحابی بچ نکلے کر کے، کون صحابی ہیں جو بچ نکلے؟ جی بھول گئے؟ نہیں، کعب بن زید تو بچ گئے۔ اب یہ کون جا رہے ہیں جو قیدی تھے بعد میں آزاد کر دیے؟ احسن، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ بس ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کعب بن زید بھی بچ گئے، لیکن وہ کیسے سفر کیے اللہ کے نبی کو انہوں نے خبر دینے کی کوئی روایت نہیں۔ سب سے پہلی خبر دینے والے یہی عمر بن امیہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ المناک خبر پہنچانے والے آپ تھے۔ تو ہوا کیا واقعہ؟ وہی ذہن لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن امیہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک قبیلے میں داخل ہوئے، جو مدینے سے متصل ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو کلاب۔ یہ سب نام یاد رکھیے گا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو کلاب۔ اور جیسی قبیلے پر سے گزرے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، کن لوگوں نے بدعہدی کی؟ کون سے قبیلے والوں نے بدعہدی کی، بے وفائی کی؟ بنو عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا۔ یہ رعل، یہ زکوان، یہ عیسیہ، یہ بنو لحیان، یہ سب جو ہے عامر کے کہنے پر۔ تو بنو عامر کی بنو کلاب سے دوستی تھی۔ اب ظاہر بات ہے، انسان جس ذہن اور دماغ سے چل رہا ہے، سامنے دشمن کے دوست کو دیکھ رہا ہے، اسے اپنا دوست سمجھے گا دشمن سمجھے گا؟ دشمن ہی نہ سمجھے گا۔ تو یہاں ایک عمر بن امیہ سے بڑی بھول اور غلطی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسی بنو کلاب میں داخل ہوتے، دو آدمیوں کو دیکھتے راستے میں، دونوں کو پکڑ کے اتنی پٹائی کرتے، دونوں کا کام تمام کر دیتے۔ حالانکہ ان دونوں کا وہاں واقعی میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھا، وہ دونوں وہاں حاضر ہی نہیں ہوئے، بس بنو عامر کی بنو کلاب سے دوستی تھی۔ وہ ذہن لے کر آگے بڑھ رہے تھے، بنو کلاب کے دو آدمیوں کو دیکھا، پکڑ کے اتنی پٹائی کی، دونوں کی موت ہو گئی وہیں پر۔ اور اللہ کے نبی، اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اللہ کے نبی نے خبر تو سنی، بہت اللہ کے نبی کو دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، بہت بڑا صدمہ اللہ کے نبی کو پہنچا۔ بڑی تعداد قرہ کی، بہترین انداز سے تلاوت کرنے والے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک واقعہ اور زیادہ آپ کو درد پہنچانے والا، بنو کلاب کے دو آدمیوں کو آپ نے مار دیا۔ اور مسئلہ کیا تھا اصل؟ یہ غور سے سنیے۔ مسئلہ یہ تھا، اللہ کے نبی کی اس قبیلے والوں کے ساتھ ایک وعدہ وفائی تھی۔ وعدہ وفائی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بنو کلاب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے اور تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے۔ اگر باہر کا دشمن ہم پر حملہ کرے، ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں گے۔ معاہدہ تھا نا۔ اب جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کے بندے کو ہم ختم کر سکتے ہیں کیا؟ اس کی جان ہم لے سکتے ہیں کیا؟ یہاں پر عمر بن امیہ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ جس قوم کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا، جس قوم کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا، اس قوم کے دو آدمیوں کو آپ نے قتل کر دیا۔ اب دیت تو دینا ہے۔ دیت سمجھتے آپ؟ کسے بولتے بیٹا دیت؟ اگر جان کسی کی لے لیں، اگر جان بوجھ کے لے لیں تو جان کے بدلے جان، اسے قصاص بولتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ قصاص، جان کے بدلے جان۔ یہ کب؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ان کی جان چلی جائے گی اور ان کو نہیں مارنا چاہیے، پھر بھی آپ نے مارا۔ اب یہاں پر غلطی کیوں؟ یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، کیونکہ اب عمر بن امیہ کو نہیں معلوم تھا کہ بنو امیہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ ہے، بس وہ دشمنی جو تھی بنو عامر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو دوستی تھی، اس کے بہانے سے آپ نے ختم کر دیا۔ تو اسی لیے غلطی سے اگر قتل ہو جائے، دیت دینا ہے۔ اور ایک انسان کی دیت ہے، ایک جان کی دیت ہے 100 اونٹ۔ ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ آج کے دور میں اس کو کیلکولیٹ کر کر جو ہے اسے ریال میں کنورٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کتنا آپ کو دینا ہے کہہ کر۔ خیر وہ مسئلہ الگ ہے، وہ ہم دیت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو دیت دینا ہے۔ اللہ کے نبی مسلمان ہیں، عمر بن امیہ، غلطی ہوئی آپ کے ایک فرد سے،
تو لہٰذا اللہ کے نبی کو وہ دیت دینی ہے۔ اللہ کے نبی مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بنو کلاب والوں کو ہم دیت دے دیں گے، اور صرف اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے بات نہ کی، اللہ کے نبی نے یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی دوستی بنو کلاب سے تھی، آپ نے مناسب سمجھا اس قبیلے والوں سے جا کے ملیں اور وہ لوگ بھی دیت کے سلسلے میں کوئی مناسب بات بتائیں۔ اس نیک ارادے سے اللہ کے نبی یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنو نذیر ہے وہاں جاتے ہیں اسی دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ جب دیکھا بنو نذیر والوں نے اللہ کے نبی آئے ہیں محمد یہاں ہمارے قبیلے میں، تو ان کی پلاننگ جو پہلے سے اللہ کے نبی کو مٹانے کی تھی اب ان کو موقع مل گیا۔ انہوں نے پوری تفصیل تو اس کے بعد کا وہی واقعہ ہے ہم بیان کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اسی دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ایک دیوار کے پاس آپ کو بٹھا دیا اور کہا کہ محمد یہیں بیٹھے رہیے، ہم اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور پلاننگ کر لی دیوار کے اوپر ایک آدمی کو چڑھائیں گے اور ایک بڑی چٹان اور پتھر اوپر سے دے ماریں گے، اور اللہ کے نبی کا جسم مبارک اس پتھر کے ذریعے سے آپ کی جان چلی جائے، آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی۔ اسی لیے اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے وہ بنو نذیر کی جنگ، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا یہ۔ تو یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے سوال کیا ہے، پہلا قبیلہ کون تھا اور کب بھگائے اللہ کے نبی؟ آئیے احسنت بولیے، کب اللہ کے نبی ان کو مار بھگائے؟ بیٹھیے۔ ہاں کب ہے وہ؟ کون سی جنگ کے بعد؟ بارک اللہ، احسن، نام لکھیے شیخ، انعام کے مستحق ماشاء اللہ۔ بولیے بیٹے، اور کب بھگائے؟ بارک، دونوں انعام کے مستحق، اللہ یبارک فیکم ماشاء اللہ۔ یہی ہماری الحمدللہ کامیابی ہے، یہ بچے فوری طور پر ذہن میں آ رہا، دیکھو بنو قینقاع دونوں نے کہا، اور حالانکہ یہ پریپیئر ہو کے نہیں آئے تھے کہ مولانا یہ سوال کریں گے، بنو قینقاع، اور پوچھا کہ کب؟ فوری طور پر کہا کہ جنگ بدر کے بعد مولانا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، 3 قبیلے اور بڑی بڑی جنگوں کے بعد یہ مارے جاتے ہیں، ایک بدر کے بعد بنو قینقاع، احد کے بعد بنو نذیر، اور خندق کے بعد بنو قریظہ۔ تو گویا کہ غزوہ خیبر سے پہلے یہ تینوں قبیلے مدینے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی دوسرا قبیلہ ہے یہ۔ اب انشاءاللہ آنے والی کلاس میں حاضر ہو جائیے، یہ بنو نذیر کا پورا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ دوستو یہ کچھ باتیں رہیں جو یہ بیر معونہ کے حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا۔ ایک اور جو ہے واقعہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس واقعے سے ہماری شروعات ہوگی۔ اسی بیر معونہ میں عامر بن فہیرہ نامی ایک صحابی ہوتے ہیں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اس جنگ میں ان کی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے، ان کی لاش کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ امام بخاری نے عامر بن فہیرہ کی اس کرامت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، ان کی لاش کے ساتھ ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا کرامت ہے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظیم قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی طرح اس دین کی خاطر ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی جو پاک باز سیرت ہے، ہماری محترم خواتین اس سیرت کو اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے ان کی طرح دینی جذبہ اور دینی شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خواتین کو ہمت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہماری روزی میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے گھروں کی ہر الجھن کا خاتمہ فرمائے، ہر پریشانی کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رکھے، اللہ ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن والی، سکون والی اور برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔